نوشکی کی ریتلی زمین پہ وہاں کون سا جنگل اگ سکتا ہے جہاں پانی نہیں ہے؟ ہم اس پر بالکل تمام اپوزیشن کو بھی آن بورڈ رکھیں گے، خود بھی آن بورڈ رہیں گے اور اس کو انشاءاللہ تعالی ایسے طریقے سے ریزالو کریں گے۔ ہمیں اس بات کو روکنا چاہیے، یہ قبائل کے جائیداد ہیں، ان کو اگر ہم محکمہ جنگلات کو دے دیں گے، یا تو اس ریت کے اندر کوئی جو ہے نا ریئر ارتھ نکل گیا ہے جو ہم سے جو ہے نا لے جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان سے پہلے بھی یہیں رہ رہے ہیں، تو یہ زمینیں پہلے بھی ہمارے آباء و اجداد کی ہیں، تو ہم ان کو بالکل کسی بھی صورت میں کوئی 1 انچ بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ سی ایم صاحب کی موجودگی ضروری ہے۔ سر، پچھلے کچھ عرصے سے بلوچستان کے بلوچ اور پشتون اضلاع میں جو قبائل کے اراضیات ہیں ان کو محکمہ جنگلات کے حوالے کیا جا رہا ہے جو لاکھوں ایکڑ ہیں۔ سر، اب پتہ نہیں کہ چاغے کی، واشک کی اور نوشکی کی ریتلی زمین پہ وہاں کون سا جنگل اگ سکتا ہے جہاں پانی نہیں ہے؟ میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو روکنا چاہیے، یہ قبائل کے جائیداد ہیں، ان کو اگر ہم محکمہ جنگلات کو دے دیں گے، یا تو اس ریت کے اندر کوئی جو ہے نا ریئر ارتھ نکل گیا ہے جو ہم سے جو ہے نا لے جانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کی سر کی نوٹس میں لاتا ہوں کہ اس وقت مجھے کئی لوگوں نے اپروچ کی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 سر، ہب میں غیر بلوچستانیوں کو لا کے وہاں پہ ان کے لوکل سرٹیفکیٹ بنائے جا رہے ہیں، ان کو شناختی کارڈیں دی جا رہی ہیں۔ میں سی ایم صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ ویسی ہم مشکلات میں ہے، ایک جانب ڈی پاپولائزیشن ہو رہے ہیں بلوچستان میں، ہم بلوچ اور پشتون لینڈ لے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آہستہ آہستہ اس سرزمین کی جو ملکیت ہے، نو ڈاؤٹ ہم اس مملکت کے حصے ہیں، اس ملک کے حصے ہیں، اس ملک کے آئین کے حصے ہیں، لیکن کچھ ہمارے اپنے بھی رائٹس ہوتے ہیں نا۔ مجھے وہ رائٹس کہیں اور نہیں دی جاتی ہیں۔ ایک آدمی آ کے فوراً آ کے دوسرے دن شناختی کارڈ بنائے گا اور جو ہے نا جا کے ادھر اندراج کروائے گا اور کل جو ہے نا الیکشن لڑ جائے گا۔ تو میں اسپیکر صاحب آپ کی توسط سے گزارش کر لیتا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ لوگ روکیں۔ باقی ہماری اور آپ کا جھگڑا چلتا رہتا ہے ایشوز پہ، ہمیں بلوچستان کے جو ایشوز ہیں ان پہ ایک متفقہ لائحہ عمل کی ضرورت ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ آنریبل لیڈر آف دی ہاؤس پلیز۔ جو پہلے ہی نشاندہی کی زمینوں کی الاٹمنٹ کی، آلریڈی اٹ از ان آر نوٹس، وی ہیڈ میراتھن سیشنز آن دس۔ میرے پاس ایک پشتون جرگہ نواب ایاز خان جوگزئی صاحب کی سربراہی میں آیا تھا اور اس میں بھی یہ ڈسکشن آئی تھی کہ یہ برٹش ٹائم پہ کچھ زمینیں تھیں جو اس وقت الاٹڈ تھیں فارسٹ کو، جیسے جنگل پیر علیزی، اس وقت شاید جنگل ہوگا لیکن آج میرے فاضل دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ان کو پتہ ہوگا آج شاید وہاں پر جنگل نہیں ہے۔ اور جنگلات کی جو زمین ہے، فارسٹ کی جو زمین ہے، اس کی جو وہ ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ ایون ہمیں جب ہم نے قلعہ عبداللہ کا ہیڈ کوارٹر بنایا اس وقت سوچے سمجھے بغیر اس کو ہم نے جنگلات کی زمین پہ بنا دیا، پھر واپس ہمیں، کیونکہ اب وہاں پر جنگل تو نہیں رہے، واپس ہمیں زمین دینی پڑی جنگلات کو۔ لہٰذا اس ایشو پہ آلریڈی حکومت کے نوٹس میں ہیں، ہم اس پر بالکل اپوزیشن کو آن بورڈ رکھیں گے اور کسی بھی صورت میں دیکھیں، یہ ہم سب یہاں پر قبائلی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخی طور پہ اسٹیٹ آف پاکستان پہ ہماری جان قربان، ہم اسٹیٹ آف پاکستان سے پہلے بھی یہیں رہ رہے ہیں، تو یہ زمینیں پہلے بھی ہمارے آباء و اجداد کی ہیں، تو ہم ان کو بالکل کسی بھی صورت میں کوئی 1 انچ بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ کے جو کچھ فنکشنریز ایسے ہوتے ہیں جو ایک آٹو سسٹم میں چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ آٹو سسٹم میں نوٹسز میں بعد میں آتے ہیں، تو ہمارے نوٹس میں ہے، ہم اس پر بالکل تمام اپوزیشن کو بھی آن بورڈ رکھیں گے، خود بھی آن بورڈ رہیں گے اور اس کو انشاءاللہ تعالی ایسے طریقے سے ریزالو کریں گے کہ جو ایک مناسب انداز ہو کہ جس سے کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ دوسرا، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا مائن اینڈ منرل ایکٹ پہ، کیونکہ وہ کورٹ میں چل رہا ہے تو اس پر جتنی جلدی ہو سکے آپ کمیٹی بنائیں تاکہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں، بجائے اس کے کہ کورٹ ہمارے معاملات
دس از آر ڈیسیجن, یہ ہمارا پروگیٹو ہے لاز بنانا, یہ کورٹ کا کام نہیں ہے کہ کورٹ انٹرپریٹیشن, وہ بھی کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن ان کی ذمہ داری ہے. ہمارے بنائے ہوئے لا کو جا کے چیلنج کر لینا, اگر ہاں وہ کانٹرڈکٹ کر رہا ہے کہیں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ, تو میں دعوت دیتا ہوں اپوزیشن کے دوستوں کو ایک بار پھر کہ جیسے ہم نے NFC میں دعوت دی, تمام جماعتوں کو میں نے لکھا, وہ ہم ایک ڈیٹ فکس کریں گے کہ جس ڈیٹ پہ ڈاکٹر صاحب موجود ہوں, تاکہ ہم کیونکہ انہوں نے بھی سفر کرنا ہے, کہیں باہر جا رہے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ NFC پہ جو ڈائلاگ ہو اس پہ بھی تمام اپوزیشن جماعتوں کا انپٹ آئے ہمارے پاس, جو آگے ہم اپنا کیس لڑ سکیں, کتنے حد تک لڑ سکیں, کیا لڑ سکیں, کیا لے سکیں, دیٹ از اندر چیپٹر. بٹ ایٹ لیسٹ یہاں پر گھر سے تو ایک اسٹرینتھ لے کے جائے نا, گھر سے تو ایک اسٹرینتھ لے کے جائیں کہ پورا بلوچستان اس پر متفق ہے. تو میں نے تمام نہ صرف پولیٹیکل لیڈرز کے ہیڈز کو جو پارلیمنٹ میں ہیں, جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, ان کو لیٹرز لکھے, جو ہمارے انٹلیکچوئل ہیں ان کو لیٹرز لکھے ہیں, جو ہمارے اکیڈمیا سے ہیں ان کو میں نے لیٹرز لکھے ہیں, بار کونسلز کو لکھے ہیں, جو ٹرائبل ایلڈرز ہیں ان کو لکھے ہیں, سو دیٹ ہم ایک دن طے کر کے ہم اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ, محفوظ علی خان صاحب جو ہیں ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے, پچھلے NFC میں بھی انہوں نے کام کیا ہے, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم ان معاملات کو, بلوچستان کے جو بڑے ایشوز ہیں اس پر ایٹ لیسٹ ہمیں کامن گراؤنڈ رکھنا چاہیے, چاہے وہ جنگلات کی زمینوں کا مسئلہ ہے, چاہے NFC کا مسئلہ ہے, چاہے مائنز اینڈ منرلز کا ایشو ہے, تو ان سب پہ ہمیں کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے. جیسے پہلے بھی ہم نے کنسنسس بلڈ کر کے اس بل کو پاس کیا, ٹھیک ہے کچھ دوستوں کو شاید اس وقت اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ نہیں تھا, سمجھ نہیں آئی, واٹ ایور, بٹ وی ٹرائیڈ آر بیسٹ کہ کنسنسس بلڈ کرے. اور یہ کوئی قرآن حدیث تھوڑی ہے کہ ایک دفعہ نہیں ہوا تو دوبارہ نہیں ہوگا. ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اس سے پہلے کہ کورٹ کوئی ججمنٹ دے اور وہ ججمنٹ پھر بیونڈ آر لمٹ اینڈ یور لمٹ ہو جائے, تو اس سے پہلے کوئی ٹائم نکالیں, آپ نمائندے مقرر کر دیں, میرے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں, ہم پوری ٹیم کو اپنے بٹھائیں گے, آنریبل منسٹر فار مائنز اینڈ منرل یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم تاکہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو وائنڈ اپ کریں. جن جن کلاز پہ اعتراض ہے, 2 قدم ہم ادھر آ جائیں گے, 2 قدم آپ ادھر چلے جائیں گے, یا آپ ہمیں قائل کر لیں گے یا ہم آپ کو قائل کر لیں گے. تو مہربانی کریں کہ اس پر اب لیڈر آف دا اپوزیشن سے ریکویسٹ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس پر کمیٹی بن جائے. ہماری حکومت کی طرف سے جناب نیکسٹ ویک کر لیں, ہماری طرف سے منرل مائنز اینڈ منرل منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بیٹھنے کے لیے بالکل تیار ہیں.